नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन कल मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि जी एक बहुत अहम ब्रेकिंग दी थी, और ये दी थी कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने ये बाहर जाने की जो अदालत से भी उन्होंने अपने विड्रॉ कर लिया और बाहर जाने का इरादा भी छोड़ दिया, और अब वो मुल्क में जो उनको काम दिया गया है पीडीएम की तरफ से, वो पीडीएम का वो काम वो कर रहे हैं, यानी पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, और पार्लिमान के तकरीबन तमाम लोगों तक वो अप्रोच कर रहे हैं ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा चेंज ला सके। ये टारगेट उनको दिया गया। और आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात थी, वो एक मुलाकात पीडीएम के इजलास के एक दिन पहले हुई थी, जहां जो नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे और ये सारे मामलात वहाँ तय हो गए थे। और इस तरह पीडीएम के सरबराही इजलास में शहबाज शरीफ को ये टास्क दे दिया गया। शहबाज शरीफ का बाहर जाना और बाहर जाकर नवाज शरीफ का पांव पकड़कर मुफाहमत की सियासत की तरफ राज़ी होना, वो काफ़ी हद तक यहीं बैठ के काम हो चुका है। और एक और जो मैंने आपको ब्रेकिंग दी थी कि जिन लोगों ने शहबाज शरीफ से ये कहा था कि आप जाकर इन मामलात को नॉर्मलाइज करें, वो ख़ुद वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाकर वो मामलात को नॉर्मलाइज करेंगे। ये मैं आपको एक बहुत अहम ब्रेकिंग दे चुका हूँ। आज भी मेरे पास बहुत ही अहम एक न्यूज़ है, और उस न्यूज़ की कोई तरदीद करना चाहे तो शौक़ से करें, मैं उस तरदीद को भी ऑनियर कर दूंगा। लेकिन मेरे पास ये न्यूज़ है और उस न्यूज़ को आप तक लाना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि मुफाहमत की सियासत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हो रही है। मुफाहमत की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो चुकी है, और मुफाहमत की सियासत पीडीएम की तरफ से भी हो चुकी है, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, वो भी हो चुकी है। और इसी तरीके से अब जो है वो अगर कहीं इस वक्त टकराव की सियासत है या मुज़ाहमत की सियासत, मैं मुज़ाहमत तो नहीं कह सकता, लेकिन उसको अगर टकराव की सियासत कह दें तो वो अब इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की शुरू हो चुकी है, और बहुत ख़तरनाक हद तक शुरू हो चुकी है। उस पर मैं बहुत सारे बातें कर चुका हूँ, और ये बातें आपको मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ बातों से आपको उसकी तस्दीक हो रही होगी, और उन बातों को भी मैं कोट कर चुका हूँ। अब रही बात कि मुफाहमत की सियासत, आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब का निकलना, अदालत से उनको बाहर जाने की इजाज़त, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब का बाहर आना, ये सब चीज़ें मुफाहमत की असासत थी। और मैं बता चुका था कि बहुत अहम ज़राए के ज़रिए कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम तरीन ज़िम्मेदार से हुई थी। उसके बाद ये सिलसिला हुआ, उनका बाहर आना भी हुआ, और वो आपके अदालत ने उनको रिलीज़ भी किया कि जाइए, आप जा सकते हैं। तो वो इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत अहम शख्सियत, मैं नाम कोड नहीं करना चाहता, ये मेरा ख्याल है ये कहना ही काफ़ी होता है कि इस्टेब्लिशमेंट की बहुत अहम शख्सियत कौन हो सकती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जी शहबाज शरीफ साहब इसी मुफाहमत के नतीजे में अब आ चुके हैं, और ये मुफाहमत का सिलसिला बढ़ रहा है। अब जो बहुत ही अहम सिलसिले हैं वो ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में टकराव की सियासत है। हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात भी लगा रही है, और ये भी बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी चंद इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, चंद लोगों की इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, वो ज़िक्र भी सामने आ रहा है। और इस सूरत हाल में जनाब हुकूमत ये चाह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी दरार पैदा किया जाए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ग्रुपिंग की जाए, क्योंकि वो पहले ही अपनी हुकूमत में अहम तरीन इदारे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो फ़ौज हो, उसको वो मुनक़सिम कर चुके हैं अवाम के हवाले से। तो हुकूमत की पूरी कोशिश है, और उसमें कुछ अहम तरीन बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व हैं, कुछ अहम तरीन लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो इमरान खान साहब की आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेकर आगे ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी वो दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर जो एजेंसीज़ हैं उससे वो अपना रोल भी अदा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन जो मेन इस्टेब्लिशमेंट है
وہ مفاہمت کی سیاست لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور اس سلسلے میں اس کی اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں۔ اب جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مزاحمت کی سیاست اور مفاہمت کی سیاست پی ایم ایل این کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ دیکھتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا آپ اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ مفاہمت کی سیاست اب جے یو آئی مولانا فضل الرحمان بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ بیانیہ اپنی جگہ ہے، لیکن مفاہمت کی سیاست ملک کی بہترین ملک کے بہترین مفاد میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے جو ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان مفاہمت کی سیاست، میاں نواز شریف صاحب بھی مفاہمت کی سیاست، اور مریم نواز صاحبہ کا وہ اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مفاہمت کی سیاست بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ جب مزاحمت ہوئی، یعنی اس حوالے کو جو بھی کچھ ہوا ہے، یہ جو بھی مفاہمت کی سیاست آگے بڑھ رہی ہے اس میں اس مزاحمت کا عمل دخل بہت ہے۔ تو گویا اب سبھی مفاہمت کی طرف ہے، ماں سوائے حکومت کے عمران خان کے، اور عمران خان بھی اس سلسلے میں اکیلے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو اتحادی ہیں وہ مزاحمت نہیں چاہتے، ان کے پاس جو کئی وزراء ہیں وہ مزاحمت نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ سے۔ عمران خان صاحب مکمل اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ چاہتے ہیں اور وہ اپنے چند دوستوں، اپنے رفیقوں اور اپنے بزنس مین اور لینڈ مافیا کے چند لوگوں کے ذریعے وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات بھی لگا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں گروپنگ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب جو اہم ترین نیوز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، 6 دن پہلے اور یہ مریم نواز صاحبہ نے بہت صحیح کہا تھا کہ مزاحمت کی بنیاد پر مفاہمت ہوتی ہے، اور مفاہمت ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ جو کل تک ٹوٹل حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی، اس حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی، حالانکہ اس وقت بھی بڑی زبردست نااہلیت تھی، لیکن سخت ترین مزاحمت ہوئی، اور اس مزاحمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا راستہ بدلا اور ملک کی بہترین مفاد میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے مزاحمت ہوئی تو ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ بھی آگے بڑھیں۔ اور پی ڈی ایم نے بھی یہ دیکھا کہ جی ملک کی ایک طاقتور ترین ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اس سے لڑ کر معاملات صحیح نہیں ہو سکتے، ہاں بیٹھ کے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، اس پہ تقریباً سب راضی تھے، لیکن پہلے مزاحمت اور مفاہمت کی بات ہو رہی تھی، اب ہر آدمی مفاہمت کے پلیٹ فارم پہ ہے، کیونکہ 6 دن پہلے مریم نواز صاحبہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت اہم ترین شخصیت نے ملاقات کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجھے ایک بہت اہم ترین نون کے ایک بہت اہم ترین ذرائع کے ذریعے جو ہے وہ یہ خبر مجھ تک آئی ہے، اور میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایون اسٹیبلشمنٹ نے 6 دن پہلے پی ایم ایل این کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ، جو کہ اس وقت سخت ترین مزاحمت میں کی انہوں نے، لیکن یہ بات بھی انہوں نے کی کہ مزاحمت کے نتیجے میں مفاہمت ہوتی ہے، اور یہ جملہ ان کا بہت اہم تھا، اور 6 دن پہلے یہ مفاہمت کے ایک راستے پر مریم نواز صاحبہ سے اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی، اور ظاہر ہے وہاں کیا بات ہوئی ہوگی، وہاں یہی بات ہوئی ہے کہ ہم اور جو ڈسٹنس تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، جو مزاحمت تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، جو غلطیاں تھیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ دونوں طرف کی سلسلے ہوتے ہیں۔ اور کوئی بھی سیاسی لیڈر، اس کا جب قد بہت بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ اس سے رابطہ کرتا ہے، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے بلاول ہو، چاہے آصف زرداری ہو۔ یقیناً اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں سے ضرور رابطہ کرتا ہے جو ایک طاقتور سیاسی قوت رکھتے ہیں اور قوم کی ایک ترجمان بنتے ہیں اور عوامی لیڈر بن کے ابھرتے ہیں۔ مریم نواز اس وقت پاکستان میں پی ایم ایل این کی ایک بہت
بہترین اور بڑی لیڈر ہیں، اور ان کی مزاحمتی سیاست نے ان کو ایک قومی لیڈر بنا دیا ہے۔ یقیناً اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ملاقات کوئی معنی خیز نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ملنا چاہے گی، اور مریم نواز صاحبہ سے ملاقات میں یقیناً فاصلے کم ہوں گے۔ اور یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں، اس ملاقات کی انفارمیشن صرف نواز شریف صاحب کو ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کی اگر کوئی تردید کرتا ہے اور منع کرتا ہے تو وہ ہمیں بتائے۔ ہم جس سورس کے ذریعے یہ خبر دے رہے ہیں، یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم اگر کوئی تردید کرے گا ہم اس کی خبر بھی آگے کر دیں گے کہ جناب یہ ایک تردید آئی ہے۔ لیکن انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے، اور اگر تصدیق ایسے شخص سے کی جاتی ہے جو بہت اہم ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اس خبر کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ملاقات میں تو ہم نہیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں سے خبر آئی ہے، وہ خبر ہم نے شیئر کیا ہے، اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہاں موجود پی ایم ایل این کی ایک قومی بڑی لیڈر سے تعلق ہوا ہے، جو رابطہ ہوا ہے، اور بہت سارے معاملات کو ڈسکس ہوا ہے، اور یقیناً نواز شریف صاحب آن بورڈ ہیں، شہباز شریف صاحب آن بورڈ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں مریم نواز اور جناب نواز شریف صاحب پر جو کیسز ہیں وہ وڈرا ہوں گے۔ اور میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ مریم کی بھی خواہش ہے کہ 2023 کے جنرل الیکشنز میں میاں نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کے جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، 2028 میں پی ایم ایل این کے وزیر اعظم جو ہوں گی وہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی۔ یہی بات ختم کرتا ہوں، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔